أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ الاعراف، رکوع نمبر 4، پارہ نمبر 8، سورت کی آیت نمبر 32. قل من حرم زینۃ اللہ التی اخرج لعبادہ والطیبات من الرزق قل هي للذین آمنوا فی الحیاۃ الدنیا خالصۃ یوم القیامہ كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. يَا بَنِي آدَمَ إِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِي فَمَنِ اتَّقَىٰ وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. والذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنہا اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون. قل کہہ دیجئے، من حرم، کس نے حرام کیا، زینت اللہ، اللہ کی زینت کو، التی اخرج لعبادہ، جو اس نے نکالی اپنے بندوں کے لیے، والطیبات من الرزق، اور پاک چیزیں رزق سے. بعض لوگ حلال چیزوں کو استعمال کرنا سمجھتے ہیں یہ تقوی کے منافی ہے. حلال چیزیں تو جس چیز کا کھانا حلال ہے، پینا حلال ہے، پہننا حلال ہے، وہ کوئی تقوی کے منافی نہیں. ترک دنیا اور رہبانیت، یہ تصور اسلام میں نہیں. اچھا کھائیں، اچھا پئیں، اچھا پہنیں، لیکن حدود اللہ کے اندر اور زیادہ جو کوشش ہے وہ غلبہ دین کے لیے، اپنے بجٹ سے، اپنے وقت سے، اپنی صلاحیتوں سے کافی چیزیں بچا بچا کر غلبہ دین کے لیے کوشش کرنی چاہیے. سارا وقت، ساری صلاحیتیں اور سارا بجٹ دنیا کے لیے خرچ کرنا یہ کوئی خیر نہیں، بلکہ غلبہ دین کے لیے، مسلمانوں کے غلبہ کے لیے. یہ آیت کریمہ جو ہم نے پڑھی، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، اعلان کرو بے شک میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت اللہ کے لیے ہے. کیا یہ بات میں کر سکتا ہوں؟ کیا یہ بات مجھ پہ فٹ صادق آتی ہے؟ میں یہ کہہ سکتا ہوں میری زندگی اللہ کے لیے، میری موت اللہ کے لیے؟
جبکہ میں خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں، وقت دینے کے لیے تیار نہیں، تو ہر بھائی اس بات پر غور کرے کہ یہ آیت میں پڑھ سکتا ہوں؟ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی، میں یہ آیت پڑھ سکتا ہوں یا نہیں پڑھ سکتا؟ میری زندگی، میری موت، میرا وقت، میری قربانی، میری نماز، میرا بجٹ، میری اولاد للہ رب العالمین، اس پر توجہ فرما لیں۔ قل فرما دیجئے، ہیا وہ سے مراد طیبات، پاکیزہ چیزیں، رزق حلال، للذین آمنوا فی الحیات الدنیا، ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے دنیا کی زندگی میں۔ دنیا میں تو یہ نعمتیں اس کو بھی ملتی ہے جو نمک حلال ہے اور جو نمک حرام ہے۔ جو نمک حرامی کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کا کھاتا ہے اور پھر بھی نافرمانی کرتا ہے، دنیا میں اس کو بھی مل رہی ہے، سب کو، نمک حلال کو بھی اور نمک حرام کو بھی، بلکہ نمک حراموں کو زیادہ مل جاتی ہے دنیا کی۔ لیکن خالصتاً یوم القیامہ، یہاں آ کے فرق ہو جاتا ہے، قیامت کے دن خالص ان کے لیے جو نمک حلال ہے، جو اللہ تعالیٰ کا کھاتے ہیں اور پھر اس کی عبادت کرتے ہیں، اس کی اطاعت کرتے ہیں۔ خالصتاً یوم القیامہ، قیامت کے دن خالص ہیں، وہاں نمک حراموں کے لیے کوئی نعمت نہیں ہے۔ جیسا کہ پیچھے پڑھا سورۃ البقرہ میں، وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، دیے جائیں گے اللہ کی جنت میں ملتی جلتی نعمتیں۔ دنیا میں جو نعمتیں ہیں ان کے متشابہ اور ان کی ملتی جلتی، لیکن صرف ایمان والوں کے لیے خالصتاً یوم القیامہ، یہاں آ کے فرق ہو گیا ہے۔ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، اسی طرح ہم تفصیل سے بیان کرتے ہیں آیات اس قوم کے لیے جو جانتے ہیں۔ قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، اس آیت کریمہ میں اللہ پاک نے حرام چیزوں کا تذکرہ فرمایا ہے۔ کل ہیں پانچ چیزیں جن کا تذکرہ اس آیت میں ہے حرام، اور پھر لفظ آیا ہے انما، صرف اللہ پاک نے یہی 5 چیزیں حرام کی ہیں۔ مقصد اس کا یہ ہے ان 5 حرام سے بچ جاؤ، سمجھو ہر گناہ سے ہی بچ گئے۔ 70 کے قریب گناہ کبیرہ، سمجھو سب سے ہی بچ گئے۔ اور حرام کھانے والی جتنی بھی چیزیں ہیں، کھائی جانے والی اور پی جانے والی اور پہننے والی، ان 5 سے بچیں گے تو سب سے ہی بچ گئے۔ اس لیے لفظ آیا ہے انما، صرف، یقیناً حرام کیا میرے پروردگار نے الفواحشہ، بے حیائیوں کو، یہ جمع ہے فاحشتن کی، فواحش، ما ظہر منہا وما بطن، جو ظاہر ہو یا پوشیدہ ہو۔ کچھ لوگ بے حیائی کا کام کرتے ہیں نا سرے عام، تو پھر کہتے کیا ہیں، لو جی ہم کوئی چھپ کے کر رہے ہیں، بھائی ظاہری بھی حرام ہے، اعلانیہ بھی حرام ہے۔ ما ظہرا، اپنے آپ کو دلیری دے لیتے ہیں، ہم کوئی چھپ کے تو نہیں کر رہے، ظاہر بھی حرام ہے، وما بطن، اور پوشیدہ بھی۔ یہ پہلی چیز ہے اس آیت کریمہ میں جو حرام ہے۔ اللہ پاک نے حرام چیزوں کی تفصیل بیان فرمائی ہے۔ حدیث ہے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا فرمان ہے، لا احد اغیر من اللہ عز وجل فلذلک حرم الفواحش ما ظہر منہا وما بطن ولا احد احب الیہ المدح من اللہ عز وجل، اللہ تعالیٰ سے زیادہ غیرت والا کوئی نہیں۔ اسی لیے اللہ پاک نے ظاہری اور باطنی ہر قسم کی
بے حیائی کو حرام قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے زیادہ کسی کو اپنی مدح پسند نہیں، اللہ پاک کو اپنی مدح بہت پسند ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم دیا ہے۔ اور شیطان نے یہ کوشش کی، سب سے پہلا کام کیا کیا کہ انسان کا لباس اتارے، سب سے پہلا گناہ، باقی سارے گناہ بعد میں، کہ اس کے لباس میں کمی کر دی جائے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پیارا فرمان صحیح بخاری کتاب النکاح باب الغیرت حدیث نمبر 5220 اور صحیح مسلم کتاب التوبہ حدیث نمبر 2760۔ عزیز بھائیو، یہ پہلی چیز ہے اس آیت کریمہ میں۔ نمبر 2، والاثم، اور گناہ۔ یہ جو اسم کا لفظ ہے نا، اصل یہ نکلا ہے آثمہ۔ آثمہ اس اونٹنی کو کہتے ہیں جو تیز چل سکتی ہے، تیز، لیکن تیز چلتی نہیں، جان بوجھ کے آہستہ آہستہ چلتی ہے، ہمت ہے اس میں، طاقت ہے، لیکن جان بوجھ کے وہ سستی کرتی ہے چلنے میں، رفتار میں۔ تو اسم وہ گناہ ہے جو کیا جا رہا ہے، کوتاہی، کمی۔ یہ دوسری چیز ہے جو حرام کی اللہ پاک نے۔ اور گناہ کیا ہوتا ہے؟ ما فی نفسک، جو تیرے دل میں کھٹکے، وَكَرِهْتَ أَن يَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسِ، اور تو ناپسند کرے کہ لوگوں کو اس کی اطلاع ہو، ڈرتا ہے لوگوں کو پتہ نہ چلے، دل میں کھٹکا ہے، یہ گناہ کی تعریف ہے۔ اور اگر لوگوں کے سامنے کر رہا ہے تو وہ گناہ نہیں ہے، وہ بغاوت ہے، وہ سرکشی ہے، وہ گناہ سے اوپر والا درجہ ہے۔ والبغی بغیر الحق، یہ تیسری چیز ہے، اور سرکشی، ناحق، ظلم۔ چوتھی چیز، وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا، اور یہ کہ تم شرک کرو اللہ کے ساتھ، اللہ پاک نے جس کی کوئی دلیل نازل نہیں فرمائی، شرک کی دلیل ہی کوئی نہیں۔ پانچویں چیز، وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور یہ کہ تم کہو اللہ تعالیٰ پر جو تم نہیں جانتے، ما لا تعلمون، جو تم نہیں جانتے۔ بہتان اللہ تعالیٰ کے ذمے یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو جان بوجھ کر میرے ذمے کوئی بات لگاتا ہے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ یہ صحیح مسلم شریف میں سب سے پہلی حدیث ہے، حدیث نمبر 1۔ تو عزیز بھائیوں، اس آیت کریمہ میں اللہ پاک نے 5 چیزوں کا تذکرہ فرمایا ہے، اور ساتھ کلمہ حصر ہے، انما، صرف یہی 5 ہیں۔ کیا مقصود و مطلوب ہے؟ ان 5 سے بچ جائے، سمجھو ہر گناہ سے ہی بچ گئے۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ، ہر امت کا ایک وقت مقرر ہے، ایک وقت مقرر ہے۔ اللہ پاک جب چاہتے ہیں پھر ان کو برباد کر دیتے ہیں۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، جب ان کا مقررہ وقت آئے گا، لا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً، تو ایک لمحہ بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے، ایک لمحہ بھی، وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، اور نہ آگے ہوں گے۔ وہ لمحہ جو وقت مقرر ہے وہ انسانوں کے مقرر کرنے سے نہیں ہوتا، وہ اللہ پاک ہی خود مقرر فرماتے ہیں۔ یا بنی آدم اما یأتینکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی، اے آدم کے بیٹوں، آدم کے بچوں،
इम्मा यातियन्नकुम, अगर तुम्हारे पास आए रसूल तुम्ही से, यकुस्सून अलैकुम आयाती, वो बयान करें, पढ़कर सुनाएं तुम पर मेरी आयात को। फमन इत्तका व अस्लह, जो परहेजगार बन गया, मुत्तकी और उसने इस्लाह की, फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, ना खौफ होगा उन पर, ना वो गम खाएंगे। वल्लज़ीन कज़्ज़बू बिआयातिना वस्तकबरू अन्हा उलाइका अस्हाबुन नारि हुम फीहा खालिदून। और वो लोग जिन्होंने जुठलाया हमारी आयात को और तकब्बुर किया, इस्तिकबार, उलाइका अस्हाबुन नार, वही लोग आग वाले हैं, हम फीहा खालिदून, वो उसमें हमेशा रहेंगे। तकब्बुर किसको कहते हैं? कई दफ़ा इसकी तारीफ अर्ज की गई। तकब्बुर ये होता है हक को जुठला देना, आयत को, हदीस को, आयत सामने आ गई, हदीस आ गई, फिर उसको जुठला दिया, ये तकब्बुर है। अच्छा लिबास, अच्छी सवारी, अच्छा मकान, ये तकब्बुर नहीं। तकब्बुर है आयत और हदीस को जुठला देना। फमन अज़लमु मिम्मन इफ्तरा अलल्लाहि कज़िबा औ कज़्ज़ब बिआयातिही उलाइका यनालुहुम नसीबुहुम मिनल किताब। उससे बड़ा कौन जालिम है जो बांधता है अल्लाह पर झूठ। औ कज़्ज़बा बिआयातिही, या वो जुटलाता है उसकी आयात को, तकज़ीब करता है। उलाइका यनालुहुम, यही लोग हैं जिनको पहुँचेगा नसीबुहुम, उनका हिस्सा, मिनल किताब, किताब से। यहाँ किताब से मुराद लोहे महफूज, अच्छी तरह समझ लें। किताब लोहे महफूज, लोहे महफूज में जो उनका अजाब लिखा है ना, वो उनको पहुँच के रहेगा, जो पकड़ है उनकी, और जो उनके लिए अल्लाह पाक ने इकाब तैयार किया है वो उनको पहुँच के रहेगा। नसीबुहुम, उनका हिस्सा जो लोहे महफूज में लिखा हुआ है। हत्ता इज़ा जाअतहुम रुसुलुना यतवफ़ौनहुम, हत्ता के जब आएंगे उनके पास, रसूलुना हमारे फरिश्ते, रसूल से मुराद फरिश्ते, फरिश्ते आ जाएंगे। यतवफ़ौनहुम, जो उनको फौत करेंगे, मलकुल मौत है और दूसरे उसके साथी हैं। क़ालू ऐन मा कुन्तुम तदऊन मिन दूनिल्लाह, वो कहेंगे अल्लाह के फरिश्ते, कहाँ हैं जिनको तुम पुकारते थे, मिन दूनिल्लाह, अल्लाह के अलावा। मिन दूनिल्लाह, ये जो लफ्ज़ है ना मिन दूनिल्लाह, इस पर पूरी मोहब्बत के साथ तवज्जो फरमाएं कि मिन दूनिल्लाह में अल्लाह ताला के अलावा हर चीज़ शामिल है। एक मुनाज़र गुजरे हैं मौलाना अहमद दीन गखड़वी रहमतुल्लाह अलैह, इस आयत को पढ़ा, तदऊन मिन दूनिल्लाह, कि मिन दूनिल्लाह में अल्लाह के अलावा हर चीज़ शामिल है, हर चीज़। बुलाओ, कहाँ हैं? क़ालू ज़ल्लू अन्ना, वो कहेंगे वो तो गुम हो गए हमसे, पता नहीं कहाँ गए। यानी जिनकी परस्तश हो रही है अल्लाह ताला के अलावा, वो उनका, मुशरिकीन का चेहरा देखना भी पसंद नहीं करेंगे, चेहरा देखना भी पसंद नहीं करेंगे, सामने ही नहीं आएंगे, पता नहीं कहाँ गए। वशहिदू अला अनफुसिहिम अन्नहुम कानू काफिरीन, और वो गवाही देंगे अपनी जानों के खिलाफ, बेशक वो काफिर थे, गवाही देंगे।
قال ادخلوا في قد خلت من قبلكم من الجن والانس في النار۔ اللہ پاک فرمائیں گے، قالا کہیں گے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن، ادخلوا داخل ہو جاؤ، فی النار، وہ آگے دیکھو، فی النار داخل ہو جاؤ جہنم میں، قد خلت فی قد خلت ان امتوں میں جو گزر گئے تم سے پہلے، من الجن والانس جنوں سے اور انسانوں سے، چلو تم بھی جہنم میں داخل ہو جاؤ۔ اب وہ مکالمہ آ گیا جو قیامت کے دن ہوگا، جہنمیوں کا باہم جھگڑنا اور ایک دوسرے پر لعنت کرنا، آپس میں جھگڑا۔ ایک گفتگو وہ ہے جو ابتدا میں ہوئی، حضرت آدم علیہ السلام کو جب سجدے کا حکم دیا گیا، وہ گفتگو پیچھے گزری۔ اب یہ جو گفتگو ہے یہ آخری ہے، پہلی گفتگو اس سے پہلے رکوع میں اور یہ آخری ہے، جھگڑا جہنمیوں کا آپس میں، اس کا تذکرہ اللہ پاک نے یہاں فرمایا ہے۔ اور پہلی گفتگو اور آخری، ان دونوں کے درمیان جو اللہ کے نبیوں کے واقعات ہیں وہ آگے آئیں گے اگلے رکوعات میں۔ کلما دخلت امت لعنت اختہا، جب بھی داخل ہوگی کوئی جماعت، کوئی گروہ جہنم میں، تو لعنت کرے گی اختہا، اپنی بہن پر، پہلی جماعت اور پہلے گروہ پر، حتی اذا ادارکوا فیہا جمیعا، یہاں تک کہ جب داخل ہو جائیں گے اس جہنم میں سارے کے سارے، جب سارے جہنم میں داخل ہو جائیں گے ایک دوسرے پر لعنت کریں گے، تم نے ہمیں گمراہ کیا تھا، تم نے ہمیں گمراہ کیا تھا۔ قالت اخراہم لأولاہم، کہیں گے بعد والے پہلوں کو، بعد والے پہلوں کو، ربنا ہؤلاء اضلونا، اے ہمارے پروردگار یہ ہیں جنہوں نے گمراہ کیا تھا ہم کو، فآتہم عذابا ضعفا من النار، دے ان کو عذاب دگنا، دو گنا۔ بعد والے کہہ رہے ہیں پہلوں کے متعلق، پہلے جو گزر گئے رہنما، گمراہ کرنے والے، نام رہنما رکھا ہوا ہے، اصل میں گمراہ کر رہے ہیں، مذہب کے نام پر اور سیاست کے نام پر اور ترقی کے نام پر، پھر لعنت کریں گے۔ قالا، اللہ پاک فرمائیں گے جب کہیں گے نا بعد والے کہ یا اللہ پہلوں کو دگنا عذاب دے، انہوں نے خود بھی گناہ کیا ہے، ہمیں بھی گناہ پر لگایا ہے، ہمیں بھی گناہ پر لگایا ہے، تو ان کو دگنا عذاب دینا، اپنا گناہ کرنے کا اور ہمیں گناہ پر لگانے کا۔ قالا، اللہ پاک فرمائیں گے لکل ضعف، ہر ایک کے لیے دگنا ہے۔ ہر ایک کے لیے دگنا کیوں ہے؟ کہ کوئی بھی گروہ ہے، کوئی بھی گروہ انسانوں کا، اس سے پہلے بھی کچھ گروہ ہیں، کچھ اس کے بعد ہیں، تو آج جو گروہ موجود ہے یہ ہم سے پہلے جو فوت ہو چکے ہیں ان کے اعتبار سے تو ہم آخر میں ہیں، بعد میں، اور جو ہمارے بعد آئیں گے ان کے اعتبار سے ہم پہلے ہیں۔ اللہ پاک فرمائیں گے کہ پہلے لوگوں کے لیے تو دگنا ہی ہے، ان کا اپنا بھی گناہ اور تم کو بھی گناہ پر لگایا، ان کے لیے تو دگنا ہے ہی ہے، تمہارے لیے بھی دو گنا ہے۔ کیوں بھلا؟ کہ تم نے خود بھی گناہ کیا ہے اور تمہارے بعد جو گروہ آئے ان کو تم نے گناہ پر لگایا ہے۔ اس لیے یہ مطالبہ نہ کرو کہ یا اللہ ہم سے پہلوں کو دگنا دے، ان کو تو دو گنا ہے، تمہارے لیے بھی دو گنا ہی ہے۔ کل ضعف، ہر ایک کے لیے دو گنا ہے۔ عزیز بھائیوں، حدیث میں اس کی مثال آپ نے پڑھی ہے، پیارے رسول کا پیارا فرمان ہے کہ جب دنیا میں کوئی قتل ہوتا ہے تو سب سے پہلا جو قاتل ہے
قابیل، اس کے نامہ اعمال میں ہر قتل کا گناہ لکھا جاتا ہے۔ قاتل کو گناہ تو ہے ہی ہے، لِأَنَّهُ أَوَّلُ مَنْ أَسَنَّ الْقَتْلَ، وہ پہلا ہے جس نے قتل کو شروع کیا۔ ایک آدمی یا گروہ ہے زانیوں کا، بدکاروں کا، وہ آج سے 50 سال 100 سال پہلے ہو چکا، مر چکا۔ آج جو لوگ زنا کر رہے ہیں ان کے گناہ کا وبال ان پر بھی ہے جو قبروں میں ہیں، کیونکہ ان بدبختوں نے اس گناہ کو آگے چلایا۔ اسی طرح چوری ہے، اسی طرح ڈکیتی ہے، جو آگے سلسلہ چلتا ہے پچھلوں کے نامہ اعمال میں گناہ بڑھتا ہی رہتا ہے۔ اور قربان جائیں نیکی والوں پر، نیکی والوں پر۔ آج حدیث پڑھی جا رہی ہے نا، صحیح البخاری، صحیح مسلم، تو جن محدثین کرام نے یہ نیکی شروع کی ہے، حدیثیں جمع کی، آج بھی ہر مدرسے میں کچھ 100 طالب علم ہے، 200 ہے، ان محدثین کو ثواب پہنچ رہا ہے۔ یہ ہماری جو جماعت ہے قرآن پاک کے ترجمے کی، اپنے پڑھنے کا ثواب بھی مل رہا ہے، اور اللہ کی توفیق سے کئی لوگوں نے آپ کو دیکھ کر قرآن پاک کی جماعتیں قائم کر لی ہیں، اور کئی کرنے کا مشورہ کر رہے ہیں۔ اپنا بھی پڑھنے کا ثواب مل رہا ہے، اور پھر اس کے آگے جو جماعت چلے گی، اور پھر اس سے آگے تا قیامت قرآن پاک کی جتنی بھی جماعتیں چلیں گی، مسجد دارالسلام میں اور اس کے علاوہ قرب و جوار میں اور دوسرے شہروں میں، دوسرے شہروں سے لوگ آ کر آپ کو دیکھ کر گئے ہیں، انشاءاللہ ان کے ثواب کے برابر بھی آپ کو ثواب ملے گا۔ تو جہنم میں اللہ پاک فرمائیں گے لِكُلٍّ ضِعْفٌ، ہر ایک کو دگنا ہے۔ کیوں کہ ہر گروہ ایک اعتبار سے بعد والا ہے، ایک اعتبار سے پہلا ہے۔ یہی حال نیکی کا ہے اور یہی برائی کا ہے۔ من سن فی الاسلام سنتا حسنہ، نیکی کو شروع کرتا ہے اس کو ثواب ملتا ہے، جتنے لوگ اس نیکی پر عمل کرتے ہیں۔ ولیکن لا تعلمون، لیکن تم نہیں جانتے۔ اللہ پاک فرمائیں گے تمہیں علم نہیں کہ ہر نیکی کرنے والے کو اپنی نیکی کا اجر، اور دوسرے لوگ جو اس کے اثرات سے اور اس کی دعوت سے اور اس کے نمونے سے جو سبق حاصل کرتے ہیں سب کے برابر ہے۔ لیکن اسی طرح برائی میں ہے تو پہلوں کو دوگنا ہوگا، تم کو بھی دگنا ہی عذاب ہوگا۔ وقالت اولاہم لاخراہم، کہیں گے پہلے بعد والوں کو، فما کان لکم علینا من فضل، نہیں ہے تمہارے لیے ہم پر کوئی فضیلت، بھئی ہم نے تمہیں کوئی زبردستی تو نہیں گمراہ کیا تھا۔ یہ جہنم میں سارا مکالمہ ہو رہا ہے اہل نار کا، دوزخیوں کا، ہم نے کوئی جبرن تو نہیں تم کو گمراہ کیا۔ فذوقوا العذاب بما کنتم تکسبون، پس چکھو تم عذاب کو اس فعل کے سبب جو تم کماتے تھے، تمہاری اپنی کمائی ہے۔ ٹھیک ہے، ہم نے دعوت دی، تم نے قبول کیا، تم نے آگے دعوت دی، آگے سے آگے، آگے سے آگے۔ اللہ پاک نے اسی طرح ایک دوسرے مقام پر ان کا باہمی آپس میں مکالمہ اہل نار کا، استبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب، ان کا تعلق آپس میں ٹوٹ جائے گا، ٹوٹ جائے گا۔ وقال الذین اتبعوا لو ان لنا کرۃ فنتبرأ منهم کما تبرؤوا منا، کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے پیروی کی، کاش کہ ہمیں دنیا میں دوبارہ بھیجا جائے، فنتبرأ منهم، ہم ان سے بیزار ہو جائیں، جس نے ہمیں گمراہ کیا نا ہم اس سے بیزار ہو جائیں۔ کما تبرؤوا منا کذالک یریہم اللہ اعمالہم حسرات علیہم وما ہم بخارجین من النار، اسی طرح اللہ تعالیٰ ان کو دکھائے گا ان کا نامہ اعمال
چہروں پر حسرت ہے، ندامت ہے، شرمندگی ہے. وما ہم بخارجین من النار، نہیں وہ نکلنے والے جہنم سے، وہ دائمی ہیں. تو اس رکوع میں اللہ پاک نے یہ جھگڑا بیان